بہت پرانی بات ہے کہ ایک ملک بہارستان میں ایک غریب کمہار نصیب بختہ رہتا تھا۔ وہ سارا دن مٹی کے برتن بناتا اور شام کو ان برتنوں کو اپنے گدھے پر لاد کر شہر میں بیچتا۔ اسی بستی کے قریبی جنگل میں خون خوار شیر بھی رہتا تھا، جس نے بستی والوں کا جینا دوبھر کر رکھا تھا۔ ایک روز کمہار اپنے کام سے تھکا ہارا واپس آیا۔ اس نے گدھے کو استبل کی بجائے صحن میں ہی باندھ دیا اور خود سو گیا۔ دوسری طرف شیر جنگل میں اپنے شکار کے لیے باہر نکلا۔ اچانک شدید طوفان شروع ہو گیا۔ طوفان اس قدر تھا کہ درخت اپنی جڑوں سے اکھڑ کر گر رہے تھے۔ شیر طوفان سے بچنے کے لیے کسی چھت کی تلاش میں بھاگا۔ اسے بستی کے قریب ایک پرانی جھونپڑی نظر آئی جو کہ خالی تھی۔ شیر اس میں داخل ہو گیا اور وہیں پر سو گیا۔ دوسری طرف تیز بارش کے شور سے کمہار کی آنکھ کھل گئی اور وہ اسے اچانک یاد آیا کہ اس نے تو اپنا گدھا درخت کے نیچے ہی باندھ دیا تھا۔ وہ فوراً جھونپڑی سے باہر نکلا تاکہ گدھے کو استبل میں لے آئے، لیکن جب وہ صحن میں نکلا تو دیکھا کہ گدھا غائب ہے اور وہاں صرف ایک زنجیر پڑی ہوئی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ میرا گدھا بارش سے بچنے کے لیے جنگل کی طرف بھاگ نکلا ہے۔ کمہار نے کہا کہ یہ مجھ سے بچ کر جائے گا کہاں؟ وہ بارش میں ہی گدھے کی تلاش میں جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ ایک گھنٹہ گزرنے کے بعد وہ ایک ویران جھونپڑی کے پاس پہنچا۔ وقفے وقفے سے بجلی چمک رہی تھی اور اس کی وجہ سے روشنی پیدا ہو رہی تھی۔ اسی روشنی میں اس نے دیکھا کہ ایک جانور سویا ہوا ہے۔ کمہار چلایا، مل گیا میرا گدھا! میں جنگل میں تمہاری تلاش میں مارا مارا پھر رہا ہوں۔ دراصل یہ وہی خونخوار شیر تھا جس نے بارش سے بچنے کے لیے جھونپڑی میں پناہ لی تھی۔ کمہار نصیب بختہ نے اندھیرے کی وجہ سے اپنے گدھے اور شیر میں کوئی فرق محسوس نہ کیا اور غصے کی وجہ سے اس کے سر اور کندھے پر دو چار ہاتھ مار دیے، ساتھ ہی اس کی پیٹھ پر سوار ہو گیا۔ اس ڈر سے پھندا سخت کیا تاکہ راستے میں کہیں بھاگ نہ نکلے۔ ساتھ ہی کمہار چلایا، بڑے ضدی جانور ہو، تم نے زنجیر کھول کر بھاگنے کی ہمت کیسے کی؟ آئندہ ایسا کیا تو چارے میں زہر ملا دوں گا۔ یہ سن کر شیر کانپ گیا۔ اس نے سوچا کہ اگر حکم عدولی کرتا ہوں تو یہ کہیں مجھے ہلاک ہی نہ کر دے۔ تاریک جنگل اور بارش میں دوڑتے ہوئے شیر خوفزدہ تھا۔ اسے اپنی گردن میں پھندا زیادہ سخت محسوس ہو رہا تھا۔ آخر کار وہ جنگل کے کنارے ایک جھونپڑی کے سامنے رکا۔ کمہار اسے گھر کے اندر لے آیا اور زنجیر سے باندھ کر سونے کے لیے چلا گیا۔ صبح ہوئی تو بستی کے لوگ کمہار نصیب بختہ کے گھر کے آگے سے گزرنے لگے۔ اچانک انہوں نے صحن میں شیر بندہ دیکھا تو سب لوگ ششدر رہ گئے۔ یہ خبر گاؤں میں آگ کی طرح پھیل گئی کہ کمہار نصیب بختہ نے زندہ شیر کو پکڑ لیا ہے۔ گاؤں والے اکٹھے ہو گئے اور اس کی بہادری کی بہت تعریف کی۔ یہ وہی شیر تھا جو ان کی بکریوں کو اور بھینسوں کو کھا جاتا تھا۔ کمہار نے لوگوں کو بتایا کہ وہ اپنے گمشدہ گدھے کو پکڑ کر لایا ہے اور لوگوں کی باتیں سن کر یہ بالکل بھی نہ سمجھ سکا کہ گدھا شیر میں تبدیل کیسے ہو گیا۔ لیکن جب کمہار نے گدھے کی جگہ شیر کو دیکھا تو وہ خوف سے بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ اس کی بیوی بڑی مشکل سے اسے ہوش میں لائی اور اس کی بہادری کی اسے داد دی۔ اسی ملک بہارستان کا بادشاہ تارا گل ہمسایہ ملک تاغستان کے آئے دن کے حملوں سے بہت تنگ تھا۔ ان کی آپس میں خانہ جنگی شروع ہو چکی تھی۔ تاغستان کا بادشاہ اورنگ شجاع بہت طاقتور تھا۔ وہ بہارستان کا بہت سا علاقہ ناجائز طریقے سے اپنے قبضے میں کرنا چاہتا تھا۔ بادشاہ تارا گل نے اپنی فوج کو تیار رہنے کا حکم دیا، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ دشمن کی فوج کئی گنا زیادہ طاقتور ہے۔ اسے ایک ایسے ہیرے کی تلاش تھی جو اس کی فوج کی صحیح طرح سے کمان کر سکے تاکہ دشمن کو ہمیشہ کے لیے مار بھگایا جا سکے۔ اس نے فوراً اپنے مشیروں اور وزیروں کو بلایا۔ ان میں سے ایک وزیر جس کا نام فتح جنگ تھا، اسے یاد آیا کہ کمہار نصیب بختہ تو بہت دلیر ہے۔ اس نے بادشاہ تارا گل کے سامنے ساری کہانی بیان کی کہ یہی وہ آدمی ہے جو ہماری فوج کی صحیح طرح سے کمان کر سکتا ہے اور ہم دشمن کو شکست دینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ بادشاہ نے فوراً ایک پیغام رساں کو نصیب بختہ کے گھر بھیجا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ اسے فوج کا سپہ سالار بنایا جا رہا ہے تو وہ حیران رہ گیا اور پیغام رساں کے ساتھ بادشاہ تارا گل کے شاہی محل پہنچا۔ بادشاہ نے اس کی خوب آؤ بھگت کی۔ بادشاہ نے اسے اگلے روز دوبارہ آنے کا حکم دیا۔ نصیب بختہ پریشان تھا کہ گدھے نے شیر میں تبدیل ہو کر اسے مصیبت میں ڈال دیا ہے۔ اس نے تو کبھی خواب میں بھی تلوار نہ اٹھائی تھی اور نہ ہی کبھی گھوڑے پر سواری کی تھی۔ وہ گھر آیا تو شیر پر برس پڑا کہ تم گدھے سے شیر میں کیسے تبدیل ہو گئے؟ یہ ساری مصیبت تمہاری وجہ سے آئی ہے۔ نہ تم گدھے سے شیر بنتے اور نہ ہی میں کمار سے سپہ سالار بنتا۔
بیوی خاوند کی بات سن کر کہنے لگی، کیوں بیچارے شیر کو کوستے ہو؟ اس کا کوئی قصور نہیں، تمہارے بخت جاگ گئے ہیں، خدا کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں سپہ سالار بنا دیا۔ دوسرے روز کمہار اور اس کی بیوی بادشاہ کے محل میں پہنچ گئے۔ بادشاہ نے اسے فوج کی کمان سنبھالنے کا حکم دیا اور کہا کہ ہمسایہ ملک کا بادشاہ اورنگ شجاع جنگی تیاریوں میں مصروف ہے، وہ آئے روز ہمارے علاقے پر ناکام حملے کرتا رہتا ہے۔ ہماری فوج بھی جنگ کے لیے تیار ہے، تم اس کی صحیح طور پر کمان کر سکتے ہو۔ کل صبح دشمن سپاہی ہماری طرف بڑھیں گے، تم فوج کے ساتھ مل کر دشمن کو چھٹی کا دودھ یاد دلا دو۔ کمہار اور اس کی بیوی کے رہنے کے لیے بادشاہ نے ایک شاندار مکان تعمیر کروایا۔ اس میں ایک استبل بھی تھا جس میں ایک طاقتور گھوڑا تھا جو کہ میدان جنگ میں جانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ کمہار کو ساری رات نیند نہ آئی، وہ پریشان تھا کیونکہ گھڑ سواری اسے نہیں آتی تھی۔ اس نے سوچا کہ اگر میں گھوڑے سے نیچے گر گیا تو ہر کوئی مجھ پر ہنسے گا کہ فوج کا سپہ سالار گھوڑے سے نیچے گر گیا۔ میں صبح اٹھ کر گھوڑے کی سواری کرنے کی کوشش کروں گا۔ صبح ہوئی تو اس نے بیوی کو جگایا اور استبل میں گئے۔ گھوڑا دیکھا تو کہا کہ یہ تو بہت بڑا ہے، میں اس پر سواری کیسے کروں؟ اس کی بیوی نے کہا کہ میز گھوڑے کے قریب کرو اور اس پر پاؤں رکھ کر گھوڑے پر سوار ہو جاؤ۔ کمہار کافی دشواری کے بعد گھوڑے پر چڑھنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے کہا کہ صحن میں پھسلن بہت ہے، میرے دونوں پاؤں رکابوں کے ساتھ باندھ دو، ایسا نہ ہو کہ میں راستے میں ہی گر جاؤں۔ اس کی بیوی نے خاوند کے پاؤں کو رکابوں سے باندھ دیا۔ کمہار کی بیوی نے ایک کمال یہ دکھایا کہ اس نے خاوند کی کمر کو رسی سے اچھی طرح سے لپیٹا اور اسے زین کے ساتھ باندھ دیا تاکہ وہ گر نہ جائے۔ کمہار نے کہا کہ اب میرے ہاتھ بھی گھوڑے کی گردن سے باندھ دو۔ منہ زور گھوڑا استبل سے باہر نکلنے کے لیے تیار تھا۔ اس سے پہلے کہ کمہار کی بیوی اس کی گردن سے رسا باندھتی، گھوڑا اچانک اچھلا اور باہر نکلا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ کمہار نصیب بختہ گھوڑے پر ایک بورے کی مانند بیٹھا ہوا تھا۔ وہ صرف رسیوں کی مدد سے نیچے گرنے سے بچا ہوا تھا۔ وہ خدا سے دعا مانگ رہا تھا کہ اے میرے خدا، تو نے مجھے کمہار سے فوج کا سپہ سالار بنا دیا، میری عزت اب تیرے ہاتھ میں ہے، تو مجھ کمزور انسان کی جان بچا دے۔ گھوڑا بڑی تیزی سے گلیوں میں بھاگ رہا تھا۔ اس نے شہر کی طرف جانے والے راستوں کو توڑ پھوڑ دیا اور کھلے کھیتوں کی جانب نکل گیا۔ اس نے ندیوں اور باڑوں کو پار کیا۔ اب کمہار کا گھوڑا میدان جنگ کی طرف آ گیا اور دشمن کے خیموں کی طرف بڑھنے لگا۔ اس نے گھوڑے کو روکنے کی بہت کوشش کی مگر بے سود۔ جب کمہار سپہ سالار کا گھوڑا ایک درخت کے قریب سے گزرا تو اس نے درخت کی ایک شاخ پکڑ لی۔ وہ اس طریقے سے گھوڑے کو روکنا چاہتا تھا۔ درخت کی شاخ کو اس نے اس طریقے سے زور سے پکڑا کہ درخت کی موٹی شاخ ٹوٹ کر اس کے ہاتھوں میں آ گئی۔ بھاگتے بھاگتے اس نے اگلے درخت کو بھی ایسے ہی پکڑا، اس کی بھی شاخ اسی طرح ٹوٹ کر اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ دشمن کے خیموں کے باہر ایک سپاہی کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنے دشمن کی جانب سے ایک گھڑ سوار کو دیکھا جو اپنے ہاتھوں سے درختوں کو توڑتا ہوا بڑی تیزی سے ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ وہی سپہ سالار ہے جس نے زندہ شیر کو پکڑا تھا اور اب یہ ہم پر حملہ کرنے آ رہا ہے۔ اگر اس نے ہمیں بھی درختوں کی شاخوں کی طرح توڑنا شروع کر دیا تو بہت برا ہوگا۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی معمولی آدمی نہیں۔ سپاہی خوفناک منظر دیکھ کر زور زور سے چلانے لگا۔ سپاہی کے اس انداز سے چلانے سے دشمن کے خیموں میں کھلبلی مچ گئی۔ دوڑو دوڑو، اپنی جانیں بچاؤ، زندہ شیر کو پکڑنے والا سپہ سالار بھاری فوج لے کر آ رہا ہے۔ یہ سن کر دشمن کے سپاہی خوف زدہ ہو گئے۔ وہ گھوڑوں پر سوار بھاگنے لگے۔ ان کا بادشاہ اورنگ شجاع اپنے خیمے میں بیٹھا میدان جنگ کی صورتحال کو دیکھ رہا تھا۔ جنگ کا پاسا اچانک پلٹنے پر وہ گھبرا گیا اور امن کے لیے اس نے ایک خط لکھا اور باہر نکلا اور گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے سپاہیوں کے پیچھے بھاگا۔ خوفزدہ بادشاہ نے پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ جب کمہار کا گھوڑا دشمن کے خیمے کے قریب سے گزرا تو وہ خود ہی رک گیا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے رکابوں سے اپنے پاؤں کھولے اور گھوڑے سے نیچے گر گیا۔ یہ تو خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اسے گھوڑے سے نیچے گرتا کسی نے نہ دیکھا تھا۔ جب وہ بادشاہ کے خیمے میں داخل ہوا تو اس کی نگاہ ایک خط پر پڑی جو اس نے جیب میں رکھ لیا۔ کمہار سپہ سالار نصیب بختہ پیدل ہی گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں لوگوں نے اسے دیکھا تو ادب سے جھکنا شروع ہو گئے۔ گھر پہنچ کر اس نے بیوی کو جیب سے خط نکال کر دیا کہ یہ خط بادشاہ تارا گل کے پاس شاہی محل میں لے جاؤ۔ خدا نے ہماری عزت رکھ لی ہے، اب میں کبھی گھوڑے پر نہیں بیٹھوں گا۔ خط بادشاہ کو دے دو، اس میں کیا لکھا ہے یہ میں نہیں جانتا۔ ہاں، بادشاہ کو بتا دینا کہ دشمن ڈر کر بھاگ گیا ہے۔
اب میں سونے جا رہا ہوں، میرا جوڑ جوڑ ہل گیا ہے۔ کمہار کی بیوی نے بادشاہ کو خط دیا۔ جب تارا گل نے بادشاہ اورنگ شجا کا خط پڑھا تو اس نے اپنے نئے سپہ سالار کی بہت تعریف کی۔ بادشاہ نے کہا کہ آپ کا خاوند کہاں ہے؟ بیوی بولی، حضور وہ بہت تھکا ہوا ہے اور آرام کر رہا ہے، اگر آپ کا حکم ہو تو میں اسے جگا دوں۔ بادشاہ نے کہا کہ نہیں، اسے صبح ہمارے پاس بھیجنا، ہم اسے انعام سے نوازیں گے۔ صبح ہوئی تو کمہار نصیب بختہ پیدل ہی گھر سے روانہ ہوا۔ گلیوں میں لوگ اس کے استقبال کے لیے رنگ برنگی جھنڈیاں لیے کھڑے تھے۔ وہ یہ جانتے تھے کہ اس سپہ سالار نے دشمن کو مار بھگایا ہے۔ ہمارے سپہ سالار میں کتنی سادگی ہے، گھوڑے پر سوار ہونے کی بجائے پیدل ہی شاہی محل جا رہا ہے۔ بادشاہ نے محل میں اسے اپنے قریب والی کرسی پر بیٹھنے کا شرف بخشا۔ بادشاہ تارا گل نے اسے ڈھیروں انعامات سے نوازا۔ دوستو، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ ٹل دین ٹیک کیئر۔